पावर तो गौसे पाक में इतनी है कि वो मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। यार बोलो ना, और जिंदा को मुर्दा कर देते हैं। तो जब उनमें इतनी पावर है कि मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, तो वो ये नहीं देख रहे होंगे कि मेरे नाम के भगोने पे भगोने तो बनाए चले जा रहा, मगर इन्हें ज़कात दी नहीं है। बात है कि नहीं? लोगों, तारीख़ बगदाद गवाए, जरा गौर करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। गौसे आज़म के कुछ मुखालिफीन जत्था इकट्ठा हुआ। लोगों, कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो जाए, मुखालिफ उसके भी होते हैं, चाहे अल्लाह का वली भी क्यों ना हो, मुखालिफ उसके भी होते हैं। सरकार गौसे पाक के मुखालिफ इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद मीटिंग की, बोले चलो कोई ऐसा काम करो जिससे अब्दुल कादिर की बेइज्जती हो जाए। सरकार गौसे पाक की बेइज्जती करने के लिए निकले, तुम्हारे गौस की पावर बताना हो। ओ लोगों, अगर सच्चे दिल से गौसे पाक को मानते हो तो खुदा की कसम मानना ज़बान से नहीं, मैदान अमल में आके मान लेना, नमाज़ पढ़ लेना, ज़कात दे देना, गरीबों का साथ दे देना। सरकार गौसे पाक पर फिर अपनी नैया को छोड़ देना, यहाँ भी तेरी नैया को पार लगा देंगे, मैदान महशर में भी तेरी नैया को पार लगा देंगे। चंद लोग इकट्ठा हुए, बोले कोई ऐसा काम करो, गौसे आज़म की बड़ी इज्जत है, बगदाद में इज्जत, बगदाद के बाहर इज्जत, सारे जमाने में इज्जत, कोई ऐसा काम करो कि अब्दुल कादिर की इज्जत कम हो जाए। मुखालिफ चाहते हैं। तो उनमें से एक शख्स बोला, एक काम ये करता हूं, मैं मरने का रोल करूंगा, मैं जिंदा हूं मगर रोल मरने का करूंगा। मैं जनाजे वाली चारपाई पर लेट जाता हूं, जब जनाजे वाली चारपाई पर लेट जाओ तो मुझे चादर उड़ा देना, चादर उड़ा के अब्दुल कादिर की बारगाह में ले चलना और अब्दुल कादिर से कहना कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। जैसे ही अब्दुल कादिर नमाज जनाजा पढ़ाने लगेंगे, मैं जनाजे की चारपाई से उठ के बैठ जाऊंगा, फिर सब मिलके हम मजाक बनाएंगे। वैसे तो इतने बड़े पीर हैं, मगर ये भी पता ना लगा सके कि सामने मुर्दा लेटा था कि जिंदा लेटा था। सारे जमाने में थू थू होगी, सारे जमाने में इंसट हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। लोगों प्रोपेगेंडा तैयार किया, जो उनमें बड़ा तेज था, वो जनाजे की चारपाई पे लिटा दिया गया, लोगों से चादर उड़ा दी गई। चादर उड़ाने के बाद कांधा लगाया गया, कांधा लगाने के बाद सरकार गौसे पाक की बारगाह में लाने के बाद में रख दिया। रखने के बाद में फरमाया, सरकार इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो, इंतकाल कर गया। इसकी वसीयत ये थी कि मेरी नमाज जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ाएंगे। हुजूर, इसकी नसीहत ये थी मेरी नमाज जनाजा शेख अब्दुल कादिर से पढ़वाएंगे। लोगों, अब्दुल कादिर की पावर देखो, लोगों अब्दुल कादिर का तसर्रुफ देखो, वो है तुम्हारा प्यारा गौस। जब सरकार गौसे पाक के सामने जनाजा रखा है, मेरे गौस ने आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद में देख लिया मामला क्या है, मैटर क्या है। खुदा की कसम, आंखें जब खोली तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, इसकी नमाज जनाजा अब्दुल कादिर नहीं पढ़ाएगा, इसे ले जाओ। देख लिया जिंदा है, मुर्दा नहीं है, मामला ढोंग हो रहा है। जब गौसे आज़म ये देख सकते हैं कि सामने मुर्दा लेटा के जिंदा लेटा, तो ये नहीं देख सकते कि 11वीं के चावल तो बना रहा, पहले उश्र दिया कि नहीं दिया। कितने लोग ऐसे उश्र को जानते नहीं कि उश्र है किस चीज का नाम, जानते ही नहीं। उनसे कहो उश्र दे दो, कहते मौलाना उश्र क्या, उन्हें पता ही नहीं। उश्र है, अगर तुम्हारी खेती पैदा हुई है तो उसका 20वां हिस्सा निकालना है और वो गरीबों में, मिस्कीनों में तकसीम करना है। 20 कुंटल अगर धान हुए तो 1 कुंटल वो उश्र का हो गया। ये है, ठीक है भाई। गौस ने देख लिया, बोले मैं नहीं पढ़ा। हुजूर, इसकी तो वसीयत थी कि आपको पढ़ाना। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, असल में मैं अगर नमाज जनाजा पढ़ा देता हूं तो हो जाती है जी, और आपने देखा ये जिंदा है, अगर मैंने इसकी पढ़ा दी तो हो जाएगी। कहा हुजूर, हम भी तो चाहते हैं हो जाए। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, आप यही चाहते हो कि इसकी हो जाए तो फिर हो जाए। अगर तुम भी चाहते हो कि हो जाए तो फिर हो जाए। बनाओ सफे। पहले तो मना किया, नहीं माने। कहा हुजूर हो जाए इसकी नमाज जनाजा। कहा मैं ओरिजिनल पढ़ाता हूँ, झूठी नहीं पढ़ाता। अगर पढ़ा दी तो हो जाएगी। और अब्दुल कादिर समझ रहे थे सरकार गौसे पाक के जिंदा है, मुर्दा नहीं है, पढ़ा दी तो फिर ओरिजिनल हो जाएगा।
یہ سمجھانا چاہ رہے تھے اشاروں میں باتوں میں، مگر یہ ماننے کو تیار نہیں۔ انہیں تو بھوت چڑھا تھا کہ عزت کم ہونی چاہیے، جیسے ہی پڑھانا شروع کریں گے یہ کھڑا ہو جائے گا، ہم تالیاں بجائیں گے، مگر انہیں کیا پتا تھا بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جسے اللہ رکھے اسے پان چکھے۔ غوث پاک نے فرمایا میں نے تو ہو جائے گی، کہا سرکار ہم بھی تو چاہتے ہیں ہو جائے، کہا جب ہو جائے تو پھر صفحے بناؤ، پھر ہو ہی جائے۔ یہاں دل لگی نہیں ہوتی، یہاں تو دل کی لگی ہوتی ہے۔ او میرے سنی بھائیوں، سب نے صفحے بنائی، صفحے بنانے کے بعد میں سارے لوگ یہ سوچ کے کھڑے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں راز کھل جائے گا، تھوڑی ہی دیر میں ہم تالیاں بجا رہے ہوں گے، تھوڑی ہی دیر میں ہم قہقہے لگا رہے ہوں گے، تھوڑی ہی دیر میں عبد القادر کی مذاق بنا رہے ہوں گے۔ او میرے بھائیوں، میرے سرکار غوث پاک نے صفحے بنوائی، مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد میں میرے غوث نے نیت کر لی، نیت کرتے ہیں واسطے نماز کے، نماز پڑھتے ہیں دعا، نیت کی میں نے نماز کی، نماز پڑھتے ہیں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے اس میت کی۔ سرکار غوث پاک نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد میں نماز شروع کر دی، تکبیر گئی اللہ اکبر، تکبیر اور تکبیر کہہ کے ثنا پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ثنا پڑھنا شروع کیا، لوگوں ذرا غور کرو، یہ جو صف میں کھڑے تھے بڑے خوش تھے، اب اٹھے گا، اب اٹھے گا، اور اٹھنے کے بعد میں شور مچائیں گے، تالیاں بجائیں گے، پورے بغداد میں یہ ہم جلوس نکالیں گے کہ ویسے تو بہت بڑے پیر بنتے ہیں مگر سامنے رکھے ہوئے انسان کو نہ سمجھ پائے کہ مردہ ہے کہ زندہ ہے۔ ایک تکبیر سے دوسری کا نمبر آ گیا، اٹھنا تو دور کی بات، ہلا بھی نہیں، ہلا بھی نہیں، بالکل ایسے اٹھا۔ یہ سوچنے لگے یا اللہ بھی اٹھا نہیں، سوچنے لگے شاید دوسری تکبیر کے بعد اٹھے گا۔ دو تکبیریں ہو گئی مگر اٹھا نہیں، سوچنے لگے تیسری کے بعد اٹھے گا، مگر تین تکبیریں ہو گئیں اٹھا نہیں۔ اب تو یہ ششو پنج میں پڑ گئے، یہ ٹینشن میں پڑ گئے، یہ پریشانی میں پڑ گئے، اٹھا کیوں نہیں؟ بات تو یہ طے ہوئی تھی، مشورہ تو یہ ہوا تھا جیسی نماز شروع ہوگی اٹھ جانا، تالیاں بجائیں گے، تین تکبیریں ہو گئیں، چوتھی کے بعد تو سلام پھر جاتا، اٹھا ہی نہیں۔ سلام چوتھی تکبیر چوتھی بھی ہو گئی، اللہ اکبر، اور چوتھی تکبیر ہوتے ہی سلام پھیر دیا گیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام پھیر دیا گیا، اٹھا نہیں۔ یہ بڑے خاموش، بولتے ہی نہیں۔ ابھی تو آئے تھے شور مچائیں گے، پورے بغداد میں جلوس نکالیں گے، پورے بغداد میں ہاکار مچا دیں گے، اب تو ان کی بولتی بند ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اگر عزت آپ کو اللہ نے دیا تو کوئی مائی کا لال آپ کی عزت بگاڑ نہیں سکتا۔ بے شک بے شک عزت دینا، ذلت دینا یہ خدا کا کام ہے۔ اگر اللہ نے ٹھان لی کہ تمہیں عزت والا بنانا ہے تو کتنی حاسد پیدا ہو جائے، کتنی مخالف پیدا ہو جائے، مگر کوئی مائی کلال تمہیں بے عزت نہیں کر سکتا، کوئی حاسد تمہیں بے عزت نہیں کر سکتا۔ سرکار غوث پاک کو بے عزت کرنے آئے تھے مگر عبد القادر کی عزت کے تاج تو اللہ نے بلند کیے ہیں۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، اللہ ذرا غور کرنا، سلام پھیر دیا گیا، جنازے پہ جو لیٹا تھا چارپائی پہ لیٹا رہا، نہ اٹھا۔ واہ واہ واہ، جا کے دیکھا قریب کے سو تو نہیں گیا۔ معاملہ کیا ہے بھئی؟ اسی کا منصوبہ تھا کہ میں لیٹ جاؤں گا اور جب نماز شروع ہوگی میں ہی اٹھ جاؤں گا، لیکن یہی نہیں تھا، بات ہماری خراب ہو رہی ہے۔ جب قریب جا کے دیکھا، چادر ہٹائی تو لوگوں غور کرو، لے کے آئے تھے تو زندہ تھا، مگر چادر اٹھا کے دیکھا تو خدا کی قسم مردہ پڑا تھا۔ زندہ نہیں تھا، مردہ تھا۔ عرض کرنے لگے سرکار یہ کیا ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے زندہ لائے تھے، مردہ ہو گیا تو بولے نا یہ کیا ہو گیا؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا اس کی تو ہو گئی،
میں نے کہا تھا کہ نماز ہم جھوٹی نہیں پڑھاتے، اگر ہم پڑھائیں گے تو ہو جائے گی، اس کی نماز ہو گئی۔ عرض کرنے لگے سرکار اس کی نماز ہو گئی لیکن یہ تو زندہ تھا۔ میرے غوث نے فرمایا زندہ تھا مگر زندہ ہے نہیں، ہاں مگر زندہ ہے نہیں۔ یا تو یہ غوث کی 11ویں کا مہینہ شروع ہو گیا یا ہونے والا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ غوث اعظم کا ہی مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ چاندی کا نا پہلی تاریخ ہے، حضرت بتا رہے ہیں کہ پہلی تاریخ یہ غوث کا ہی مہینہ شروع۔ اللہ اللہ ذرا سنیے محبت سے، مزہ آ رہا ہے؟ اچھی لگ رہی ہے بات کہ نہیں لگ رہی ہے؟ میاں جان ہاں ماشاءاللہ، یہ جو جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سب کریم کریم بیٹھے ہیں، سب مضبوط بیٹھے ہیں جی۔ جو امیاں اپنی ڈالی کو پکڑے رہتی ہے آخر میں اسی کا آم بنتا ہے اور اسی سے کام بنتا ہے، اور جو پہلے ہی گر جاتی ہے وہ تو بچے بازاروں میں بیچتے پھرتے ہیں 2 روپے کلو، کسی نے خریدی تو خریدی نہیں تو پھک گئی۔ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ ہی کا کام بنے گا، آپ ہی کا دام بنے گا۔ آپ سنتے رہیں سرکار کیا ہوگا؟ کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اگر میں نماز جنازہ پڑھا دوں گا تو ہو جائے گی، اس کی ہو گئی۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کہنے لگے حضور یہ تو زندہ تھا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا میں نے کب کہا زندہ نہیں تھا؟ جب تم مشورہ کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے تب زندہ تھا، جب یہ چارپائی پہ لیٹا تھا تب زندہ تھا، جب چادر اڑائی تھی تب زندہ تھا، جب کاندھوں پہ سوار کیا تب زندہ تھا، جب لے کے آئے تب زندہ تھا، جب میرے پاس رکھا تب زندہ تھا، جب صفحہ بنائی تب زندہ تھا۔ اور جیسے ہی میں نے نیت کی اور میری زبان سے نکلا دعا واسطے اس میت کے، جیسے ہی میری زبان سے میت نکلا اللہ نے اسی وقت اس زندہ کو مردہ میں بدل دیا ہے۔ عبد القادر کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ نکل گیا تو نکل گیا، قدموں پہ گر گئے، بولے حضور ہم تو مذاق بنانے آئے تھے، ہے نا؟ سرکار غوث پاک فرماتے تم کون ہوتے ہو مذاق بنانے والے؟ اللہ نے جسے عزت دی ہے اسے کون بے عزت کر سکتا ہے؟ اللہ نے جسے بلندیاں دی ہیں اسے کون گرا سکتا ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا جاؤ لے جاؤ، اب اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اس کی قبر کھودنے کا انتظام کرو۔ قدموں پہ گر گئے، رونے لگے سرکار زندہ لائے تھے، مردہ لے کے جائیں گے، گھر والوں کو جواب کیا دیں گے؟ سرکار مردہ لے کے جائیں گے، اہل خانہ کو کیا جواب دیں گے؟ سرکار اس کے گھر والے سوال کر لیں گے۔ لے کے گئے تھے مردہ، حضور آج کے بعد کسی کا مذاق نہیں بنائیں گے، حضور آج کے بعد کسی پہ نہیں ہنسیں گے، حضور آج کے بعد کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کریں گے، توبہ کرتے ہیں سرکار آپ اسے ویسے ہی کر دو جیسا لے کے آئے۔ اے سرکار کی 11ویں منانے والوں، سرکار غوث پاک سے محبت رکھنے والوں، کان کھول کے سن لو، سرکار غوث پاک کو اللہ نے وہ پاور عطا کی ہے، وہ تصرفات عطا کیے ہیں۔ توبہ کرنے لگے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے۔ میرے سرکار غوث پاک کے دریائے کرم میں جوش آیا، کہا سچے دل سے توبہ کرو، آج کے بعد کسی کا مذاق نہ بناؤ گے۔ سچے دل سے توبہ کر بیٹھے، سرکار آج کے بعد کسی کا مذاق نہ بنائیں گے، سچے دل سے توبہ کرنا تھا۔ میرا غوث اس کی مسحری کے قریب آیا، میرا غوث اس کے جنازے کے قریب آیا اور آنے کے بعد ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد میں کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ جو ابھی مردہ تھا چارپائی سے اٹھنے لگا، اٹھتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ واہ واہ، ابھی جو مردہ تھا پھر سے زندہ۔ سچے عاشق تو بن جاؤ، 11ویں کی دیغ بنا مگر اس سے پہلے زکات نکالو۔